سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہو عطا ایسا جذبہ پائے چار یار۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، سارے ورد و وظیفے دعائیں چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ولید کو محلے کی مسجد کے اندر پہلی صف میں با جماعت نماز ادا کرتے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اہل محلہ حیران تھے کہ آخر اس میں اس قدر انقلاب کیسے آ گیا، کیونکہ ولید 23 سالہ ہٹا کٹا نوجوان تھا۔ اس کی ویڈیو کیسٹس کی دکان تھی اور اس کا کردار بہت گندا بھی تھا۔ کیا اہل خانہ اور کیا اہل محلہ سبھی اس کی شر انگیزیوں سے بیزار تھے۔ مسجد میں دیکھ کر یوں بھی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ جمعہ تو جمعہ عید کی نماز بھی مسجد میں نظر نہیں آتا تھا۔ آخر ہمت کر کے اس کے ایک پڑوسی نے اس پیدا ہونے والے عظیم مدنی انقلاب پر پہلے تو مبارکباد دی، پھر اس سے اس کی اصلاح کا راز پوچھا، آخر تمہارے اندر اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی۔ اس پر ولید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے جو اپنی اصلاح کا راز جس سے اس کی اندر تبدیلی آئی، نیک بنا، گناہوں سے بچنے والا بن گیا، آخر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ تو اس نے بیان کیا کہ تھوڑے دنوں پہلے رات کو میں حسب معمول فلم دیکھ رہا تھا، وہی مار دھار کی جو فلمیں چلتی ہیں، پلنگ پر لیٹے لیٹے فلم دیکھنے لگ گیا۔ نیند میری اڑی ہوئی تھی، مار دھار کے فلمی مناظر میرے ذہن کے پردے سے ہٹتے بھی نہیں تھے۔ بہت دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد جب کچھ اونگ آئی، ہلکی پھلکی سی نیند جس کو کہتے ہیں، تو اونگ آتے ہی میں خوابوں کی دنیا میں چلا گیا۔ اب خواب جو اس نے دیکھا کہ خواب ہی خواب میں سخت بخار آ گیا۔ اب یہ خواب ہے نا، مجھے سخت بخار آ گیا، مجھے اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ اتنے میں ایک نہایت قداور خوفناک کالا آدمی آیا، سب خواب ہے، کالا آدمی آیا جس کے جسم کے سارے بال کانٹوں کی طرح کھڑے تھے، اس کی آنکھوں، کانوں، ناک کے نتھنوں اور منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔
آتے ہی اس نے مجھے اپنی فولادی ہاتھوں سے اٹھا کر فضا میں اچھال دیا. میں کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں جا پڑا اور میری روح نکل گئی. میں مر گیا خواب ہی خواب میں مر گیا. یہ خواب دیکھ رہا ہے وہ. اس دوران مجھے طرح طرح کی اذیتوں سے گزرنا پڑا. مجھے محسوس ہوتا کہ تیز چھری سے میری کھال کو ادھیرا جا رہا ہے. تو کبھی میرے جسم سے کانٹے دار شاخیں انتہائی سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالنے کا عمل ہو رہا ہے. کبھی ایسا لگتا کہ بہت بڑی کینچی سے میرے وجود کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. میرے ہر عضو یعنی پارٹ آف باڈی بلکہ روئیں کو گویا باندھ دیا گیا ہے. نہ میں ہل سکتا نہ چیخ سکتا. بہت دیر تک اسی درد و کرب میں رہا. بہت تکلیف ہو رہی تھی. بالآخر میری روح پرواز کر گئی. میرے گھر والوں نے رونا دھونا شروع کر دیا. شور بچ گیا. ولید جیسے کڑیل جوان کا یکایک انتقال ہو گیا. ایسا نوجوان تھا 23 سال کا اٹا گٹا مر گیا. میرے غسل و کفن و نماز جنازہ کے مراحل طے ہوئے. مجھے تاریک قبر میں اتار دیا گیا. خدا کی قسم ایسا گھوپ اندھیرا اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا. لوگ دفنا کر چل پڑے اور میں ان کے قدموں کی چاپ سنتا رہا. اتنے میں قبر کی دیواریں ہلنا شروع ہو گئی. لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیوار چیرتے ہوئے خوفناک شکلوں والے 2 فرشتے منکر نکیر میری قبر میں آ پہنچے. ان کا رنگ سیاہ، آنکھیں کالی اور نیلی اور شعلہ زن تھی، یعنی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی. ان کے کالے کالے مہیب یعنی ہیبت ناک بال سر سے پاؤں تک لٹک رہے تھے. انہوں نے مجھے جھنجھوڑا اور جھڑک کر اٹھا دیا اور نہایت سخت لہجے میں سوالات شروع کر دیے. ہائے میری بدنصیبی! اتنے میں ایک آواز گونج اٹھی، اس بے نمازی کو کچل دو. بس پھر کیا تھا، قبر کی دیواروں نے مجھے بھینچنا شروع کر دیا. میری پسلیاں چٹک چٹک کی آواز کے ساتھ ٹوٹنے اور ایک دوسرے میں پیوست ہونے لگی. میرا کفن آگ کے کفن سے بدل دیا گیا. میرے نیچے آگ کے بستر بچھ گیا. اتنے میں قبر میں میری خالہ زاد بہن آ گئی. قریبی ایک بے ریش یعنی بغیر داڑھی والا لڑکا بھی کھڑا تھا. یک لخت ان دونوں کی شکلیں بے حد ڈراؤنی ہو گئیں. ان کے ہاتھوں میں دیو ہیکل ڈرل مشینیں کپ کپانے اور ان کی سلاخوں یعنی راڈ سے آگ کی چنگاریاں اڑنے لگی. ایک گرجدار آواز گونج اٹھی. ولید اپنی خالہ زاد بہن سے بے تکلف تھا، یعنی دیگر نامحرم عورتوں کے ساتھ ساتھ خالہ زاد، چچا زاد، مامو زاد، پھپھی زاد، تایا زاد، سالی اور بھابھی سے جو مطلب بے پردگی کے جو معاملات ہوتے کہ یہ مرد کا ان سے پردہ ہے. اسی طرح غیر مردوں کے علاوہ خالو، پھوپھا، بہنوئی، دیور، جیٹ سے بھی جیسے پردہ ہے نا، تو وہ ولید اپنی خالہ زاد بہن سے بے تکلف تھا اور اس سے اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا تھا. بے ریش خوبصورت لڑکوں میں دلچسپی لیتا تھا، لذت کے ساتھ ان کو دیکھتا اور لذت ہی کے ساتھ ان سے ملاقات کرتا تھا. خود بھی فلمیں ڈرامے دیکھتا، دوسروں کو بھی دکھاتا تھا. اس سے بدنگاہی اور شہوت پرستی کا مزہ چکھاؤ. بس پھر کیا تھا، ان دونوں نے ڈرل مشین کی آتشی سلاخیں میری آنکھوں میں گھونپ دی، جو کڑک آواز کے ساتھ گھومتی ہوئی آنکھوں کو پھوڑتی ہوئی گدی سے آڑ پار ہو گئی. ساتھ ہی ساتھ میرے ہاتھوں اور جسم کے ان حصوں پر بھی ڈرل مشین چلنے لگی جن سے میں شہوت کو تسکین دیا کرتا تھا. اس خطرناک اور خوفناک عذاب کے باوجود نہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہوتی تھی، نہ ہی نظر آنا بند ہوتا تھا. یہی عذاب کیا کم تھا کہ پھر آواز آئی. یہ گانے باجے سننے کا شوقین تھا. جب کبھی 2 آدمی خفیہ بات کرنے کی کوشش کرتے تھے تو یہ کان لگا کر ان کی باتیں سن لیا کرتا تھا. جو ہی آواز بند ہوئی ڈرل مشینوں نے میرے کانوں کا رخ کیا اور اب میرے کانوں میں بھی سلاخیں زور زور سے گھومنے لگی. کافی دیر تک یہ اذیت ناک عذاب ہوتا رہا کہ آواز گونج اٹھی. یہ ماں باپ کو ستاتا تھا،
مسلمانوں کا دل دکھاتا تھا، جھوٹا تھا، وعدہ نہ نبھاتا تھا، جب غصہ آتا تو گالی گلوچ اور مار دھاڑ پر اتر آتا تھا، لوگوں پر طنز کرنا، ان کا مذاق اڑانا، ادھر ادھر کی لگانا، لوگوں کے عیب اچھالنا، تاش، شطرنج، لوڈو، ویڈیو گیمز کھیلنا، نشہ کرنا، پتنگ اڑانا، یہ سب اس کے محبوب مشغلے تھے، یعنی اس کی پسندیدہ ہابیز تھیں۔ لوگوں کا حق دبانا، ناجائز کمانا اور حرام کھانا اس کا وتیرہ تھا، اس کی مستقل عادت تھی۔ یہ داڑھی بھی منڈاتا تھا۔ اس کے عذاب میں اضافہ کر دو، چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے لمبے لمبے کالے بچھو ڈنک اٹھائے میری طرف لپکے، میری ٹھوڑی کی کھال کے اندر گھسنے لگے، اور جب داڑھی ہوتی ہے، جہاں داڑھی ہوتی ہے اس کے حصے میں کھال اور گوشت کے درمیان داخل ہو کر مجھے ڈنک مارنے لگے۔ خوفناک سیاہ سانپوں نے مجھے بھمبورنا یعنی کاٹنا شروع کر دیا۔ میں دنیا میں جن جن چیزوں سے ڈرتا تھا وہ سب مثلا کتے، کن کھجورے، چپکلیاں، چوہے وغیرہ یک بار کی مجھ پر ٹوٹ پڑے، نیز میری قبر آگ کی بھٹی بن گئی۔ اتنے میں کسی نے بہت بڑی آتشی ہتھوڑے سے یعنی آگ کے ہتھوڑے سے مجھے ایک زوردار ضرب لگائی، اور میں گیند کی طرح اچھلا، دھڑام سے گرا اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں پلنگ سے نیچے گر پڑا تھا۔ گھر والے گھبرا کر جاگ اٹھے تھے۔ دہشت کے مارے میرا بدن بری طرح کانپ رہا تھا۔ جب حواس کچھ بحال ہوئے تو میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی، ماں باپ اور دیگر افراد خانہ کو راضی کیا، راتوں رات عشاء کی نماز ادا کی، اور میں نے 5 وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز با جماعت کا اہتمام کر دیا۔ نماز قضا عمری بھی ادا کر رہا ہوں، اور ایک مٹھی داڑھی سجانے کا بھی عہد کر لیا ہے۔ ویڈیو کا کاروبار بھی ختم کر دیا ہے۔ جن لوگوں کے حقوق پامال کیے تھے ان سے صلح بھی کر لی، جن کی رقمیں ذمے تھیں ادا کر دی۔ انشاءاللہ عز و جل میں ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے سنت و بری زندگی گزاروں گا۔ میری اصلاح کا راز جس بے عمل مسلمان پر آشکار ہو، کاش اس کے لیے بھی وہ باعث اصلاح بن جائے۔ کوچ ہاں اے بے خبر ہونے کو ہے، کب تلا غفلت سحر ہونے کو ہے، باندھ لے توشہ سفر ہونے کو ہے، ختم ہر فرد بشر ہونے کو ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ دل ہلا دینے والی تصوراتی حکایات پر ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ ہم سب کو اس میں سے عبرت کے مدنی پھول چننے چاہیے۔ اس سے نصیحت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تصور میں اس واقعے کو اپنے اوپر گزرتا ہوا محسوس کریں، اور پھر اپنے آپ کو خوب ڈرائیں کہ دیکھو ایک بار اور مہلت دی گئی ہے، اب گناہوں بھری زندگی سے کنارہ کشی کر کے سنتوں بھری زندگی گزارنی ہے، ورنہ واقعی جب موت کی سختیاں شروع ہو جائیں گی اس وقت اپنی ایک نہ چلے گی۔ نزعہ کی سختیاں برداشت نہیں ہو سکیں گی۔ نزعہ کے متعلق ایک اور شروع روایت سنیے اور خوف الہی عز و جل سے لرزیے۔ موت دنیا اور آخرت کی ہولناکیوں میں سے سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ یہ آروں کے چیرنے، کینچیوں سے کترنے اور ہانڈیوں کے ابالنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اگر مردہ زندہ ہو کر موت کی سختیاں لوگوں کو بتا دے تو ان کا عیش و آرام سب ختم ہو جائے اور ان کی نیند اڑ جائے۔ ایک ڈاکٹر کا بیان ہے، ایک رات میں نے خواب دیکھا، ایک قبر کے اندر داخل ہوا، میں ایک قبر میں داخل ہوا، اس میں مجھے تڑپتا مردہ نظر آیا۔ چیخنے کے انداز میں منہ کھولنے کے باوجود اس کے منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی۔ کافی دیر کے بعد وہ اس کا تڑپنا بند ہوا۔ اتنے میں ایک شخص چابک نما چمکدار تار آئرن وائر اس کی پیشاب کی نالی کے سوراخ میں داخل کر دیا، جس کی اذیت سے وہ مردہ ایک بار پھر پہلے کی طرح تڑپنے لگا۔ مردے کی اس اذیت ناک حالت پر مجھ سے نہ رہا گیا، اور میں نے عذاب دینے والے سے پوچھا اس مردے کو یہ دردناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس نے بتایا یہ اپنی دنیاوی زندگی میں زانی تھا، اب جب سے مرا ہے اسے یہی عذاب دیا جا رہا ہے۔
مجھے اس مردے کی حالت پر بہت رحم آ رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے مجھے پکڑ کر زمین پہ لٹا دیا اور ویسی باریک سلاخ میری پیشاب گاہ کے سوراخ میں بھی داخل کر دی۔ میں شدید تکلیف کی وجہ سے بے آپ بالکل تڑپنے لگا۔ کافی دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں سخت تکلیف میں تھا۔ میرا بستر گیلا تھا، مجھے محسوس ہوا کہ پیشاب نکل گیا ہے، مگر دیکھا تو بستر تکیے تک پسینے میں تر بتر تھا۔ میں نے جب اٹھ کر پیشاب کیا تو خون کی طرح سرخ تھا، اور یہ خون والا پیشاب 6 مہینے تک جاری رہا۔ اس سے میں بھی بہت کمزور ہو گیا۔ ہر قسم کے لیبارٹری ٹیسٹ، گردے مسانے کے ایکس رے وغیرہ کروائے، کئی ڈاکٹروں سے مشورہ کیا، مگر نہ بیماری کی وجہ سامنے آئی نہ ہی مرض میں کمی۔ اس دوران میں نے ملازمت سے لمبی چھٹی لے لی۔ جب ہر طرح کی دوا ناکام ہو گئی تو پھر میں نے دعا و استغفار کی طرف رجوع کیا، اور اللہ نے مجھے اس مصیبت سے نجات بخشی۔ آج بھی جب وہ تڑپتا ہوا لاشا یاد آتا ہے تو خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ کہیں کسی نے پڑھا اور قدر تصرف کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں عبرت ہے۔ خوف خدا عز و جل سے لرز اٹھیے۔ بدکاری، زنا اور اس کے لوازمات جو ہیں، جو اس طرف لے کے جاتے ہیں، ابھارتے ہیں بندے کو۔ پھر آنکھوں کا زنا، آنکھوں کی بدکاری، کانوں کے ذریعے بدکاری، ہاتھوں کے ذریعے بدکاری، دل، ذہن، یہ کیا جیسے ہر طرف سے جیسے کہ ہمارا دماغ جو ہے نا وہ اس طرف گھومتا پھر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ منقول ہے جس نے اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پور کیا، اللہ عز و جل اس کی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے پور کرے گا۔ اور جس نے حرام کردہ عورتوں سے بدکاری کی، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی قبر سے پیاسا، روتا ہوا، غمگین اور کالے چہرے والا اٹھائے گا اور اسے تاریکی یعنی اندھیرے میں کھڑا کرے گا۔ اس کی گردن میں آگ کا ہار ہوگا، اس کے جسم پر قطران یعنی رانگے کا لباس ہوگا۔ اللہ عز و جل نہ اس سے کلام فرمائے گا، نہ ہی اسے پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تنور جیسے ایک سوراخ کے پاس پہنچے۔ اس کے اندر جھانک کر دیکھا تو اس میں سے کچھ ننگے مرد اور عورتیں تھیں۔ اچانک ان کے نیچے سے آگ کا شعلہ اٹھتا تو مرد اور عورتیں دھاڑے مارتے، ہائے ہائے کرتے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استفسار پر سیدہ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ایک عبرت نشان ہے۔ جب مرد سے حرام کاری کرے تو وہ دونوں زانی ہیں، اور جب عورت سے حرام کاری کرے تو وہ دونوں زانی ہیں۔ مروی ہے زبور شریف میں، زانیوں کو ان کی شرم گاہوں کے ذریعے جہنم میں لٹکایا جائے گا اور لوہے کے کوڑوں سے مارا جائے گا۔ جب کوئی زانی یعنی بدکار اس سزا سے بچنے کے لیے مدد طلب کرے گا تو فرشتے کہیں گے، تیری آواز اس وقت کہاں تھی جب تو ہنستا تھا، خوش ہوتا اور اکرتا تھا، نہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھتا اور نہ ہی اسے حیا کرتا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو جوہانسبرگ کے فیضان مدینہ میں اس وقت جمع ہیں، آپ کے سامنے میں نے خواب جو میں نے ابھی آپ کو یہاں بیان کیا، اس خواب میں عذاب قبر کا منظر تھا۔ اگرچہ ایک خواب تھا لیکن یاد رکھیے عذاب قبر حق ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم فلمیں دیکھتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے، ماں باپ کو ستاتے ہوئے، داڑھی منڈاتے ہوئے، نماز قضا کرتے ہوئے، فلم ڈرامے دیکھتے ہوئے، جو آج کل حالات ہیں، حرام روزی کماتے ہوئے، گناہوں بھری زندگی گزارتے ہوئے ہمارا وقت تو گزر ہی رہا ہے، مگر یہ وقت کبھی تو ختم ہوگا۔
کبھی تو اینڈ آئے گا, کبھی تو وقت آئے گا کہ موت کا فرشتہ آئے گا اور ہمیں لے کر چلا جائے گا. اور توبہ کیے بغیر مر گئے تو سوچا کہ ہمارا کیا بنے گا. ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ غفلت اچھی نہیں ہے. یہ جو غفلت یہ اچھی نہیں ہے. ہم آتے ہیں, بیان سنتے ہیں, جھرجھری بھی آتی ہے, تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ صرف بس یہی کیفیت رہے اور ہماری وہ گناہوں کا سلسلہ باقی رہے اور موت آ جائے ہم توبہ کیے بغیر مر نہ جائیں. اچھا, اب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت موت آئے گی, کبھی بھی آ سکتی ہے. یعنی اس وقت ہم بیٹھے ہیں, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اس وقت کھڑا ہو جاؤں گا. کسی کی بیٹھے بیٹھے روح نکل سکتی ہے. میں بیان کر رہا ہوں, میں بیان کرتے کرتے مر سکتا ہوں. مگر آپ غور کریں, جب پتہ ہے کہ موت کسی طرح کسی لمحے بھی آ سکتی ہے. ابھی میں ایک نیکی کی دعوت دے رہا ہوں, آپ نیکی کی دعوت سن رہے ہیں, ہم ایک اچھے ماحول میں ایک اچھے کام کے لیے بیٹھے ہیں. موت تو یہاں بھی آئے گی نا, مر تو یہاں بھی سکتے ہیں نا. یہ مرنا اچھا, یہ مرنا اچھا ہے کہ انسان جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کی زبان سے کیا نکلا, کیا نکلا؟ اگر کوئی زنا کرتا ہوا مر گیا تو, شراب پیتا ہوا مر گیا تو, فلم دیکھتے دیکھتے مر گیا تو, بدکاری کرتے کرتے مر گیا, بد نگاہی کرتے کرتے مر گیا تو, اور اگر اسی حالت میں اٹھایا گیا تو, سوچے تو, سوچے نا آخر کیا مسئلہ کیا ہے ہم کو, مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگ ان چیزوں پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اس مطلب ابھی فیل ہوتا ہے نا, ابھی فیل ہوتا ہے, ہو ہے نا, نہیں کریں گے. اور جب نکلیں گے باہر پھر یہ کہیں گے یار کیا کر سکتے ہیں, یار ماحول ایسا ہے. کیا کر سکتے ہیں؟ ماحول ایسا ہے. جن کے ساتھ بیٹھ کے سب کر رہے ہیں نا وہی دفنا کر آ جائیں گے. کیا یہ جواب قیامت اور آخرت کے دن ہمیں بچا سکے گا؟ اچھا, اب آپ بتائیے کیا اسی ماحول میں, جس ماحول میں ہم کہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے, کیا اسی ماحول میں آپ کو مسجدوں کے امام نہیں ملتے؟ کیا اسی ماحول میں آپ کو علماء نہیں ملتے؟ کیا اسی ماحول میں آپ کو امامے والے داڑھی والے نہیں ملتے؟ وہ کیا مطلب کہ جب ٹائم پورا ہو جاتا تو وہ زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹک رہے ہوتے ہیں, اور جب ٹائم آتا تو کیا وہ نیچے آتے ہیں, وہ بالکل سیف سائڈ لے کر مسجد میں آ جاتے ہیں, اور اندر اندر رہتے ہوئے پھر یہ دوبارہ اوپر چلے جاتے ہیں. ایسا ہے؟ اسی دنیا میں رہ رہے ہیں, آپ کے پڑوس میں رہ رہے ہیں, آپ کے اوپر رہ رہے ہیں, آپ کے نیچے رہ رہے ہیں, نہیں رہ رہے. تو یہ کیسے چینج ہوگا اسی دنیا میں؟ یہ کیسے چینج ہوگا اسی ماحول میں؟ اسی ماحول میں ایک مسجد کا امام کیسے بن گیا؟ اسی ماحول میں قرآن کا حافظ کیسے بن گیا؟ اسی ماحول میں ایک عالم کیسے بن گیا؟ اسی ماحول میں مبلغ کیسے بن گیا؟ اسی ماحول میں ایک داڑھی والا, امامے والا اور ایک مدنی حلیہ والا کیسے بن گیا اسی ماحول کے اندر؟ اور آپ کہتے ہیں جناب یہ ماحول ایسا ہے. ارے ماحول ایسا نہیں ہے, آپ ایسے ہو, آپ ایسے ہو. ماحول کو قصوروار مت ٹھہراؤ. ماحول گندا نہیں ہے, آپ گندے ہو. میں گندا ہوں, میں خراب ہوں. ماحول خراب نہیں ہے. ماحول کو تو میں نے خراب کیا ہے, ماحول نے مجھے تھوڑی کوئی خراب کیا ہے. میری وجہ سے ماحول خراب ہے. بھائی ماحول کیا چیز ہے؟ ماحول کسی جسم کا نام ہے؟ بتائیے. ماحول کے کوئی ناک ہے, ماحول کا کوئی آنکھ ہے, ماحول کا کوئی منہ ہے, کوئی ماحول کا کوئی 6-7 فٹ کا قد ہے؟ ماحول کون ہے آخر؟ یہ ماحول کہاں ہوتا ہے؟ ہم ہی تو ماحول ہیں. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم کہیں گے فیضان مدینے کا ماحول اچھا ہے, اور جب ہم ہی اٹھ کر کسی ہوٹل میں بیٹھ کے گانے سن رہے ہوتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہوٹل کا ماحول برا ہے. تو 4 دیواری ماحول کا نام نہیں ہے, آپ اور میں ماحول کا نام ہے. آپ اور میں.
اور یہ حقیقت ہے. اپنے آپ کو اس بات کے لیے راضی کر لو کہ میں خراب ہوں, میں غلط ہوں. بھائی یہی ایک شخص ہوتا ہے کہ کہیں بیٹھتا ہے تو لوگ نمازی بن جاتے ہیں. یہی ایک شخص ہے کہ کہیں بیٹھتا ہے تو لوگ شرابی بن جاتے ہیں. ایک شخص کسی کے نمازی بننے کا سبب بن جاتا ہے اور ایک شخص کسی کے شرابی بننے کا سبب بن جاتا ہے. ہماری اپنی کردار کے اندر خرابی ہے. بھائی آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, گھر کی چار دیواری میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کی پلنگ کے سامنے ٹی وی رکھا ہوا ہے, کوئی نہیں آپ کے کمرے کے اندر, آپ کے ہاتھ میں ایک ریموٹ ہے. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ریموٹ ہے. کون سا ماحول ہے جس نے آپ کو فلم دیکھنے والے بٹن کو دبانے پر مجبور کر دیا؟ کیا ہے نا یار, سچ بولو نا. ارے خود سے تو سچ بولو, کہ خود سے بھی جھوٹ بولیں گے کیا؟ بھائی اس بند کمرے کے اندر, بیڈ روم کے اندر, ٹی وی کے سامنے آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہو, کمرہ بند ہے, آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے. ارے وہ کون سا ماحول ہے آپ کے پاس جس نے آپ کو فلم دیکھنے کا بٹن دبانے پر مجبور کر دیا؟ ماحول نہیں ہے, میرا ذہن گندا ہے, میرا ذہن گندا. دو طرح کی مکھیاں دیکھی ہیں آپ نے. ایک مکھی وہ ہے جو گھوم پھر کے گندگی پر ہی بیٹھتی ہے, اور ایک مکھی وہ ہے جو گھوم پھر کر پھولوں پر ہی بیٹھتی ہے. یہی ایک اسلامی بھائی جس کو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر ہے, وہ بھی بند کمرے میں اکیلا ہوتا ہے, مگر اس کا بٹن مدنی چینل کو آن کر دیتا ہے, اور کسی کا بٹن کسی فلم کو آن کر دیتا ہے. تو اچھائی اور برائی کہاں ہے؟ یہاں. میں نہیں کہتا کہ باہر کچھ بھی نہیں ہے, باہر بہت کچھ ہے, مگر میری طبیعت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں راستہ کون سا لیتا ہوں. ایک گلی مجھے شراب کی کھانے کی طرف لے کے جا رہی ہے, ایک گلی مجھے مسجد کی طرف لے کے جا رہی ہے. میں یہاں بیچ میں کھڑا ہوا ہوں کہ میں شراب کھانے کی طرف جا رہا ہوں یا مسجد کی طرف جا رہا ہوں. میں پوزیٹیو مینٹلٹی والا ہوں تو میرے قدم مسجد کی طرف اٹھ رہے ہیں. میں نیگیٹیو گندی مینٹلٹی والا ہوں, میرے قدم شراب کھانے کی طرف جا رہے ہیں. وہ سمپل سی بات ہے. یہ کوئی غلط بات تو میں نہیں, مطلب کوئی مشکل بات تو میں نہیں کر رہا. ضرورت اس چیز کی کہ ہم اپنی سوچ کو پاک کریں. جہاں ہم اپنے جسم کو غسل دیتے ہیں نا, اپنی سوچوں کو غسل دیں. اپنے وچار, اپنی مینٹلٹی, اپنی تھنکنگ کو غسل دیں. یہ ضروری ہے. اور یہ غسل کو شاور کے نیچے کھڑے ہو کر نہیں دیا جائے گا. یہ دل, دماغ, آنکھیں جو گناہوں سے گندی ہو گئی ہے نا, یہ شاور کے پانی سے نہیں دھلتی. یہ آنکھوں سے جو خوف خدا سے جو پانی نکلتا ہے نا, یہ اس سے دھلتی ہیں. یہ پانی دھوتا ہے جو آنکھوں سے نکلتا ہے. اتنا سا پانی نکلتا ہے اور سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے. اتنا سا نکلتا ہے. یہ اتنا سا نہ بھی نکلے نا, صرف بھیگ بھی جاتی ہے نا تب بھی دھو دیتا ہے. ارے بھیگتی نہیں ہے, خالی دل افسردہ ہو جاتا ہے تب بھی یہ گناہوں کو دھو دیتا ہے. اگر افسوس بھی تو نہیں ہوتا, افسوس بھی تو نہیں ہوتا. آخر یہ انداز زندگی کب تک؟ یوں ہی اسی طرح زندگی گزارتے رہیں گے کب تک؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ بار بار آپ سے سوال کرتے ہیں, مرنا نہیں ہے؟ مرنا ہے نا. کوئی نمازی کب بنو گے؟ کیا مرنے کے بعد کوئی نمازی بنتا ہے کیا؟ مرنا ہے نا تو شرابیں کب چھوڑو گے؟ کیا مرنے کے بعد کوئی شراب چھوڑے گا؟ مرنا ہے تو پھر بدکاری کب چھوڑو گے؟ کیا مرنے کے بعد بھی کوئی چھوڑی جاتی ہے؟ مرنے کے بعد تو سب چھوٹ ہی جائے گا. مرنے کے بعد رہے گا کیا آپ اور میرے پاس؟ ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے. زندگی کی مثال بتائیے. میں ایک اور خواب آپ کو سنا رہا ہوں. آپ کہیں گے خوابوں کی دنیا میں گھوم رہا ہے, تو میں خواب سنا کر آپ کو حقیقت کی دنیا میں لا رہا ہوں. ایک شخص نے خواب دیکھا کہ وہ کسی جنگل میں چلا جا رہا ہے. اتنے میں پیچھے آہٹ محسوس ہوئی. مڑ کر دیکھا تو خوفناک شیر اس کے تعاقب میں چلا آ رہا تھا. وہ گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا, شیر بھی پیچھے دوڑا. اتنے میں گھیرا گھڑا
سامنے آ گیا, ہال بہت بڑا, بگ ہال. اس نے جب اس گڑھے میں جھانک کر دیکھا تو اندر ایک بہت بڑا سانپ منہ کھولے بیٹھا نظر آتا ہے. اب یہ بہت ڈرا, کرے تو کیا کرے, آگے خطرناک سانپ ہے تو پیچھے خوفناک شیر. اتنے میں اس سے ایک درخت نظر آیا, ٹری. یہ اس کی ٹہنی سے لٹک گیا, اوپر چڑھا, اس کی جو شاخ تھی, ٹہنی تھی, اس سے لٹک گیا. لیکن ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی, وہ یہ کہ ایک سفید اور ایک کالا, سیاہ, وائٹ اینڈ بلیک چوہا. چوہے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ریٹ. دونوں مل کر اس ٹہنی کو جڑ سے کتر رہے تھے, اور وہ ٹہنی پکڑ کے کھڑا ہو گیا کہ چلو سانپ سے بھی جان چھٹی, شیر سے بھی جان چھٹی. اب ٹہنی پر لٹک گیا. تو اب دیکھتا ہے کہ وہ کالا اور سیاہ چوہے اس کی ٹہنی کو کاٹ رہے ہیں. اب تو یہ بہت گھبرا کہ عنقریب یہ دونوں چوہے ٹہنی کاٹ ڈالیں گے اور میں گر جاؤں گا, پھر شیر اور سانپ کو لقمہ بن جاؤں گا. ابھی وہ اسی خیال میں تھا کہ اس کی نظر شہد کے چھتے پر پڑ گئی, اور وہ شہد پینے میں مشغول ہو گیا, اور شہد کی لذت میں کچھ ایسا گم ہوا, نہ شیر سانپ کا خوف رہا, نہ ہی دونوں چوہے کا ڈر. اچانک ٹہنی کی جڑ ٹوٹی, جڑ سے کٹی, یہ دھڑام سے نیچے گرا. شیر اس پر جھپٹا, اسے چیر پھاڑ کے گڑھے میں گرا دیا, اور سانپ اس کو نگل گیا. آنکھ کھل گئی, آنکھ کھل گئی. اب ہم اپنی آنکھیں کھولیں, اب ہم اپنی آنکھیں کھولیں. حقیقت میں دنیا کی لذتیں خواب کی طرح ہیں, جو اس کی رنگینیوں میں کھویا ہوا ہے. وہ یقیناً غفلت کی نیند سویا ہوا ہے. موت آنے پر وہ جاگ اٹھے گا. یہ خواب میں جو جنگل تھا, جنگل میں جو یہ تھا, یہ جنگل سے مراد دنیا ہے, اور خوفناک شیر یہ موت ہے جو پیچھے لگی ہوئی ہے, ابھی آئی کہ ابھی آئی. گڑھا جو قبر ہے, جو گڑھا اس سے دیکھا وہ کیا تھا؟ قبر ہے. جو آگ ہے, جو آگے قبر ہے, پیچھے موت ہے. وہ سانپ اس کے برے اعمال ہیں, اور جو کہ قبر میں ڈسیں گے. اور وہ جو دو سفید اور کالے چوہے ہیں نا, وہ دن اور رات ہیں. اور وہ ٹہنی, یہ زندگی کی ٹہنی ہے جسے وہ کاٹ رہے ہیں. دن اور رات آیا, ایک دن کٹ گیا. دن اور رات آیا, دوسرا دن کٹ گیا. اور وہ شہد کا جو چھتا جسے یہ کھانے میں مصروف ہو گیا تھا. دنیا کی فانی لذات ہیں, یہ جو مختلف قسم کے ہم جو لذتوں میں لگے ہوئے نا, جن میں مشغول ہو کر انسان شیر یعنی موت, گڑھا یعنی قبر, اور سانپ یعنی برے اعمال کی سزائیں, یہ سیاہ اور سفید چوہوں یعنی دن اور رات کو بھول جاتا ہے. مگر وہ دونوں چوہے یعنی دن اور رات مل کر اس کی زندگی کی ٹہنی کو برابر کتر رہے ہیں. جو ہی اس کی مدت پوری ہوتی ہے وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے, اور آخر ایک دن قبر میں اتر جاتا ہے. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس طرح ہمیں زندگی کا مقصد سمجھایا جا رہا ہے. وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی, یعنی یہاں عیش و عشرت ہے نا, یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو, جو ہم کرتے ہیں, جو ہم کرتے ہیں, تو وہ ہے یعنی یہ دنیا, وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی. یعنی یہ دنیا کیا عیش و عشرت کی کوئی سی جگہ ہے کہ جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی. یعنی یہ دنیا جہاں کبھی کسی وقت بھی موت آ جائے گی, کبھی کسی وقت بھی موت آ جائے گی. کیا یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان عیش و عشرت کی تمنا کرے؟ آپ نے کی تمنا, 20 سال 30 سال 40 سال تک پیسہ کمایا, ایک جھٹکا آیا سارا پیسہ چلا گیا. اب کیا کرا؟ اب کہاں گئے؟ جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے. لمحے میں انسان غریب کلاش ہو جاتا ہے.
راتوں رات امیر بنتا ہے، راتوں رات غریب بن جائے، بلکہ میں کہوں سالوں میں امیر بنتا ہے، گھنٹوں میں غریب بن جاتا ہے، کچھ نہیں رہتا۔ یہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی۔ بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، جہل کہتے ہیں جہالت کو، بے علمی کو، یہ بے علمی ہے، یہ جہالت ہے کہ اس دنیا میں رہ کر عیش و عشرت کی تمنائیں کرنا، یہ بن گیا وہ بن گیا، یہ لے لوں وہ لے لوں، یہ بنا لوں وہ بنا لوں، یہ بینک بیلنس، یہ پیسہ، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ نوکر، یہ چاکر، یہ چیز یہ چیز یہ چیز یہ چیز یہ چیز، وانٹیڈ آر انلیمیٹڈ۔ خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی، ایک خواہش ختم ہوتی ہے 4 کھڑی ہے، 4 ختم ہوتی ہے 40 کھڑی ہے، 40 ختم ہوتی ہے 400 منہ کھولے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کتنی پوری کرو گے؟ آخر موت آئے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ بس اپنے اس جہل سے تو نکل بھی کہ یہ جہالت ہے، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کبھی بھی مر جائیں گے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم مرنے کے لیے جیسے ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، اور کوئی ہماری ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی ہمارے ایسی کام نہیں ہے جس سے ہم کو لگے کہ ہم مرنے والے ہیں۔ کسی نے اس ہفتے میں کوئی موت کی اطلاع سنی ہے؟ آپ میں سے کسی نے؟ آپ نے سنی ہے؟ کسی اور نے؟ آپ نے سنی ہے؟ آپ نے بھی سنی ہے؟ یہ آپ لوگ یہ 10 6 8 لوگ ہیں جنہوں نے اس ہفتے میں مرنے کی اطلاع سنی ہے۔ کسی نے مہینے میں سنی ہے؟ کن کن نے سنی ہے؟ وہ اتنے ساروں نے سنی ہے، یہ مہینے میں لوگ مر گئے نا۔ ایک ہو سکتا ہے ایسا دن آئے کہ یہاں کوئی بیان کر رہا ہو، وہ کوئی اور لوگ بیٹھے ہوں اور وہ یہی سوال کرے کہ تم نے کسی مرنے کی اطلاع سنی ہو سکتا ہے اس نے ہماری مرنے کی اطلاع سنی ہو کہ یہ مر گیا، یہ چلا گیا دنیا سے۔ مریں گے مریں گے مریں گے، موت موت اور موت۔ اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے۔ مرنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیں۔ اس کی تیاری کرنے والا بے نمازی نہیں ہوا کرتا، موت کی تیاری کرنے والا شرابی نہیں ہوا کرتا، موت کی تیاری کرنے والا داڑھی منڈا نہیں ہوا کرتا، موت کی تیاری کرنے والا ماں باپ کو ستاتا نہیں ہے، موت کی تیاری کرنے والا اپنے بچوں کو گناہوں بھرے راستے پر چلاتا نہیں ہے، موت کی تیاری کرنے والا فلمیں ڈرامے دیکھتا نہیں ہے، موت کی تیاری کرنے والا یہ کام نہیں کرتا، موت کی تیاری کرنے والا گالی نہیں دیتا، موت کی تیاری کرنے والا غیبت نہیں کرتا، موت کی تیاری کرنے والا چغلی نہیں کھاتا، موت کی تیاری کرنے والا زنا اور بدکاری نہیں کرتا۔ اور وہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر ایسے شخص سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے تو موت کی تیاری کرنے والا اسی وقت فوراً توبہ کر اپنے رب کو راضی کرتا ہے، راضی کرتا ہے اپنے رب کو، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ موت کی تیاری کرنے والا گناہوں سے توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرتا۔ ارے موت کی تیاری کرنے والا ریاکاریاں نہیں کیا کرتا، موت کی تیاری کرنے والا میوزک نہیں سنا کرتا، موت کی تیاری کرنے والا اپنے موبائل فون کے اندر میوزیکل ٹیون نہیں رکھا کرتا، نہیں کرتا موت کی تیاری کرنے والا یہ سارے کام۔ موت کی تیاری کرنے والا انٹرنیٹ پر الٹی سیدھی ویب سائٹس کے ذریعے ننگی فلمیں نہیں دیکھا کرتا، بے حیائی کے مناظر نہیں دیکھا کرتا موت کی تیاری کرنے والا، بلکہ موت کی تیاری کرنے والا تو اپنی قبر و آخرت کو یاد کر کے روتا رہتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب قبر کا ذکر ہوتا تو روتے، اس قدر روتے لوگوں کو حیرت ہوتی، عرض کرتے علی جاں آپ کسی ذکر پہ اتنا نہیں روتے، یہ قبر کے معاملے میں اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو ارشاد فرماتے یہی پہلی منزل ہے، یہاں سے نکلے تو نکل گئے، یہاں پھنسے تو پھنس گئے، یہ قبر پہلی منزل ہے۔ قبر و موت کی تیاری کرنے والے کا انداز زندگی
ایسا نہیں ہوتا جیسا آج آپ کا اور میرا ہے. وہ ڈرتا ہے, اس کو پل صراط کا خوف ڈراتا ہے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز نے حاضر ہو کر عرض کی, میں نے خواب میں دیکھا کہ جہنم کو دھکایا گیا ہے, اس پر پل صراط رکھ دیا گیا ہے. اتنے میں اموی خلفاء کو لایا گیا. سب سے پہلے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو حکم ہوا کہ پل صراط سے گزار دو. وہ پل صراط پر چڑھا مگر دیکھتے ہی دیکھتے دوزخ میں گر پڑا. پھر اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کو لایا گیا, وہ بھی دوزخ میں جا گرا. اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک کو حاضر کیا گیا, وہ بھی اسی طرح دوزخ میں گر گیا. ان سب کے بعد یا امیر المومنین آپ کو لایا گیا. بس اتنا سننا تھا کہ سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے خوف خدا سے خوف زدہ ہو کر زوردار چیخ ماری, گر پڑے. کنیز نے پکار کر کہا, یا امیر المومنین سنیے بھی تو صحیح, خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ آپ نے سلامتی کے ساتھ پل صراط کو عبور کر لیا. مگر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ پل صراط کی دہشت سے بے ہوش ہو چکے تھے اور اسی عالم میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے تھے. ذرا غور کیا, یہ پل صراط جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک جہنم پر بنا ہوا پل ہے, ہر ایک نے اس سے گزر کر ہی جنت میں جانا ہے. جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے, پل صراط. اونلی ون برج, کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ون وے, ایک ہی راستہ ہے جسے جنت کی طرف جانا ہے. اور اس پل صراط یہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے. جہنم کی آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے, بڑے بڑے آکڑے لگے ہوئے ہوں گے جو گناہگاروں پکڑ پکڑ کر جہنم میں گرا رہے ہوں گے. اس پل صراط سے گزرنے کی کیا تیاری کی میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں. پل صراط کا مرحلہ آسان نہیں. ہمارے اسلاف اس ضمن بے حد متفکر یعنی غمزدہ و فکر مند رہا کرتے تھے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں, حضرت سیدنا عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار روتے دیکھ کر ان کی زوجہ محترمہ نے عرض کی, آپ کو کس بات نے رلایا؟ فرمایا, مجھے پارہ 16 سورہ مریم میں وارد شدہ اللہ کا یہ فرمان, ترجمہ کنز الایمان, اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو. یہ تو جان لیا کہ میں نے اس میں داخل ہونا ہے, لیکن یہ نہیں جانتا کہ میں اس سے نجات بھی حاصل کر سکوں گا یا نہیں. بس یہ خوف, یہ غم رلا رہا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کا خوف خدا مرحبا. سورہ مریم کی آیت نمبر 71 میں لفظ واردوہا یعنی دوزخ سے گزرنے کے بارے میں حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیدنا عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کہ خیال میں بات یہ تھی کہ قرآن کریم کے ان الفاظ میں واردوہا کے معنی داخلوہا یعنی دوزخ میں داخل ہونے کے ہیں. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو, اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. پل صراط کا سفر نہایت ہی طویل ہے. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے, پل صراط کا سفر 15,000 سال کی راہ ہے. 5,000 سال اوپر چڑھنے, 5,000 سال نیچے اترنے, اور 5,000 سال برابر کے. پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے تیز تر ہے, اور وہ جہنم کی پشت پر بنا ہوا ہے. اس پر سے وہ گزر سکے گا جو خوف خدا کے باعث کمزور اور نڈھال ہوگا. تصور کیجئے اس وقت کیا گزرے گی جب میدان قیامت میں سورہ سوا میل پر آگ برسا رہا ہوگا, بھیجے کھول رہے ہوں گے, کلیجے پھٹ گئے ہوں گے, دل ابھر کر گلے میں آ گئے ہوں گے. ایسے دردناک حالات میں پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ درپیش ہوگا. اسے گزرنے کے لیے دنیاوی طاقتور باکسر, کڑیل نوجوان اور پہلوان, تیز و ترار اور سبک رفتار خلاباز, کراٹے باز, اٹا کٹا شخص نہیں. فضیل بن عیاض کے فرمان عافیت نشان کے مطابق خوف خدا کے سبب کمزور, زار, نحیف پل صراط سے بآسانی پار کر لیں گے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس پل صراط کے معاملے کو بھی تصور میں لائیے اور اپنی کمزوری پر غور کیجیے. میں نے یہاں
کچھ عذاب قبر کے بارے میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی، موت کی تیاری، نزا کا عالم، منکر نکیر کے سوالات، قیامت تک کے دن اٹھنا، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں دیر آفٹر، جو ہونے والا ہے آپ کے میرے ساتھ، جو ہونے والا ہے، اچھا ہونا برا ہونا ہے تو اللہ جانتا ہے، ہونے والا ہے، ہماری اس کی تیاری کیا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اس بگڑے ہوئے نوجوان کی اصلاح کا راز وہ خواب تھے، جو خواب تھا جو اس نے دیکھا، میں نے اس خواب کو اس وقت حقیقت کی دنیا میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور اس بات پر آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ہم غور کریں کہ ہمارا کیا بنے گا، کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے یا نہیں کی، اور جو کہتا ہے کہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے وہ غور کر لے، اور جو کہتا ہے کہ میں نے تیاری نہیں کی وہ بھی غور کر لے کہ تیاری ہے کیا۔ اعمال ایسے ہیں، علم نہیں، عمل نہیں، کردار نہیں، کچھ بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس، پھر کاہے کا دعویٰ؟ نماز ہمیں پڑھنے نہیں آتی، وضو ہمیں کرنے نہیں آتا، روزہ صحیح ہمیں رکھنے نہیں آتا، زکوٰۃ فرض ہو تو ہمیں صحیح دینے نہیں آتی، کاروبار کرے تو صحیح کرنا نہیں آتا، نوکری کرے تو نوکری کے مسائل پتہ نہیں ہے، مسجد میں آتے تو مسجد کے آداب تک تو پتہ نہیں ہے، قرآن کھولیں تو پڑھنا نہیں آتا، کوئی سورہ فاتحہ پوچھے تو سنانا نہیں آتا، اتحیات پڑھنے آئے تو زبان اٹک جاتی ہے۔ ایسے حالات کے اندر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کچھ، میں نہیں کہتا کہ سم تھنگ از مسنگ، آئی تھنک مینی تھنگ از مسنگ، بہت کچھ چھٹا ہوا ہے آج ہمارا، اس کو سمیٹنے کا جی نہیں چاہتا، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یار اب بہت ہو گیا، یار کب تک اس طرح جیتا رہوں گا میں، آخر یہ لذت کے دن کتنے ہیں یار، پریشانی آئے گی کیا تب سدھریں گے؟ صحیح سے بتائیے، کہ اللہ نہ کرے کو بہت بڑی آفت کو، بہت بڑی مصیبت کو، بہت بڑی بیماری گلے پڑ جائے گی، کیا تب ہم مانیں گے، تب سدھریں گے، تب چوٹ کریں گے؟ کہ ابھی کو ذہن بنتا ہے کہ یار چلو چھوڑو یار بہت ہو گئی یار، مرنا تو پڑے گا نا، ابھی مریں گے، کل مریں گے، پرسوں مریں گے، 10 سال 20 سال 25 سال کے مرنا تو ہے نا، اپنے ہاتھوں سے مردے کو تو آپ نے بھی تو دفن کیا ہے نا، اپنے ہاتھوں سے مردوں پر آپ نے بھی تو مٹی ڈالی ہے، آپ نے بھی تو جنازے کی نمازیں پڑھی ہیں، ایک دن ہمارے ساتھ بھی تو یہی ہونے والا ہے۔ اتنا پریکٹیکل دیکھنے کے باوجود بھی آخر اس کی تیاری کیوں نہیں ہے؟ ہمارے کاروبار میں کمی آ جاتی ہے، منہ اتنا سا ہو جاتا ہے، چوہے جتنا منہ ہو جاتا ہے، معذرت کے ساتھ، برا مت مانیے گا، فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس کی لگتا ہے آج کل پوزیشن اچھی نہیں ہے، نیکیوں میں کمی آئی تو کبھی چہرہ چھوٹا ہوا ہے آپ کا میرا؟ صحیح بتائے یار، کوئی لاس ہو گیا آپ کا، فوراً پتہ چل جائے گا یار آج اس کا لاس ہو گیا ہے، ایک فجر کی نماز آپ کی لاس کر گئی، آپ کو احساس ہوا تھا؟ ایمانداری سے بتاؤ یار، آپ صبح اٹھے تو آپ کی فجر چلی گئی، مسکرا مسکرا کے لوگ کہتے ہیں یار دعا کرو میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، ارے شرم نہیں آتی آپ کو یار؟ یہ تو کہتے ہیں نا وہ ڈوب مرنے کا مقام ہے، کہ میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی یار، ایک اللہ کی بارگاہ میں اسے سجدہ نہیں کیا جاتا۔ اب غور کریں نا، یہ انداز زندگی کب تک ہمارا رہے گا، اور یہ کب تک ہم سن سن کر سن ہو جائیں گے؟ جیسے سن کا انجیکشن نہیں لگا دے، کیا بولتے آپ لوگ انگلش میں، سن کر دیتے، نم، وہ انجیکشن لگا دیا، وہ درد، وہ فیلنگ ختم ہو گئی ہماری، اس سر ہل رہے ہیں، دل بھی ہلاؤ نا اندر سے، ایسا کچھ کرو کہ کان کے ذریعے بات دل میں چلی جائے اور اندر کوئی ہلچل سے پیدا ہو جائے، اور میں ایسا عزم کر کے اٹھوں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے،
بلکہ پہلے سے مسجد میں آ کر بیٹھے یار, پہلے سے آ جائے کرے. جھوٹ نہیں بولوں گا, مطلب کچھ بھی ہو جائے میں جھوٹ نہیں بولوں گا, نیور, پاسبل نہیں ہے میں جھوٹ بولوں. ایک وقت تھا کہ مسلمان کی پہچان میں ایک نمایاں پہچان تھی کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا. ہاں یہ پہچان تھی, دیانت دار ہوتا ہے, لوگ اس سے کاروبار کرنے میں بے فکر ہو جاتے تھے. مسلمان سے سارا کاروبار کیا ہے, اوکے نو پرابلم, نہ یہ جھوٹا ہے نہ یہ بے ایمانی کرے گا. اور اب دنیا مسلمان سے کاروبار کرتے ہوئے ڈرتی ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. او مسلم, لیٹ می تھنک, مجھے سوچنے دو. مسلمان ہے, یہ پیسے واپس نہیں کرے گا, یہ بولے گا کیا ڈالے گا کیا, پھر تھوڑی دیر کے بعد بولے گا آئی کانٹ بلیو ہم, کوئی اور بات کرو. یہی ہے, ایسا ہی ہے. آپ چاہتے نہیں ہے چینج ہو جائے تو کرے نا کچھ. آپ مارکیٹوں میں رہنے والے لوگ ہیں, آپ بھی تو چینج لاؤ گے. آپ بولو گے میں کیسے سب کو صحیح کر سکتا ہوں, میں نہیں کہتا آپ سب کو صحیح کرو, جتنے یہاں بیٹھے ہیں آپ ہی صحیح ہو جاؤ, جتنے بیٹھے ہیں آپ ہی صحیح ہو جاؤ, خلاص سب صحیح ہو جائیں گے. اور کیا کرنا ہے آپ نے, خود ہی صحیح ہو جائے. بھائی آپ میں سے ہر کوئی اپنا مائنڈ بنا لے, میں جھوٹ نہیں بولوں گا. نیت تو کریں, جھوٹ نہیں بولوں گا میں. آپ بولو میں سب کو نمازی کیسے بناؤں, چلو سب سے پہلے یہ ہے کہ جتنے آپ بیٹھے آپ ہی بولو میں نماز نہیں چھوڑوں گا, میں نماز نہیں چھوڑتا, میرے مسجد میں آنا ہے, میں نے نماز پڑھنی ہے, خلاص. اس طرح ہی تبدیلی آئے گی نا, اس طرح ہی تبدیلی آئے گی. ابھی اتنے سارے ماشاءاللہ اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب مل کر کیوں نہ پہلے اپنے اندر چینج لائیں. کہ ہمارا مطلب مقصد کیا ہے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو پہلے ہم اپنی اصلاح کی طرف تو آئیں, خود کو نمازی بنائیں, صحیح نمازی بنائیں. وہ نمازی جس کا وضو بھی صحیح ہے, جس کا غسل بھی صحیح ہے, جس کی نماز بھی صحیح ہے, ویسے نمازی بنے. رسم نماز ادا نہیں کرنی, ہمیں نماز پڑھنی ہے کہ یہ عبادت ہے اور افضل ترین عبادت ہے, بنیادی عبادت. تو نماز سیکھیں. اسی طرح یہ نیت کریں میں نے حرام نہیں کمانا. بہت مشکل کام دے رہا ہوں آپ کو میں نے حرام نہیں کمانا, میں بالکل نہیں کماؤں گا حرام. مال بکتا ہے بکے, نہیں بکتا ہے نہیں بکے, جو ہے وہ ہے. جھوٹ نہیں بولوں گا, یہ نہیں بولوں گا کہ مجھے اتنے ہی بچتے ہیں, حالانکہ مجھے اتنے بچتے ہیں, میری بیوی کو اتنے بچتے ہیں. ہم نے پروفٹ بھی تقسیم کیا ہوا ہے, بیٹا 10 رینٹ تیرے, 20 رینٹ میرے, 25 رینٹ ہم ہمارے امی کے. میں نے دکان پہ یہ بولنا ہے کہ میرے کو 10 رینٹ سے زیادہ بچتا ہی نہیں ہے, کیونکہ بقیہ 35 رینٹ تو گھر میں بچ رہے ہیں. یہ کیا فائدہ, یہ دھوکہ ان لوگوں کو, خود کو دھوکہ دے رہے ہو آپ. اس سے کہ ہم بچ جائیں گے, نکل جائیں گے. تو یہ ان تمام تر چیزوں سے بچنے کر ہی زندگی گزاریں گے تو ہم انشاءاللہ قبر کی تیاری اور موت کی تیاری کرنے والے بنیں گے. تو حرام روزی ایک اور کر لو یار, ہے بہت مشکل, فی زمانہ واقعی مشکل ہے, میں مانتا ہوں. فلمیں مت دیکھو یار, آج تو کر ڈالو یار, آج کر لو یار, آج کر لو, آج ایسا کر لو کمپلیٹلی بائیکاٹ. یہ نہ میرے نبی کا کلمہ پڑھیں نہ میرے رب کا کلمہ پڑھیں. ان کے گانوں میں میرے نبی کی گستاخیاں, تو ان کے گانوں میں میرے رب کی گستاخیاں. اور یہ مسلمان بے شرم ہو گیا کہ ایسا گانا سنتا ہے جس میں اس کے رب کی توہین ہے. اب آپ بتایا, یعنی جو قوم آپ کے اور میرے رب کی توہین کر رہی ہے گانوں میں, ڈائلاگز کے اندر, اور ہم ان کے گانے سنتے ہیں, ان کا کلچر اختیار کرتے ہیں.
بتائیے یہ مطلب جو بھی یہ نان مسلم ہے، مسلمان تو ہٹ جائیے، اب جو بھی نان مسلم ہے یہ وہی ہے جو آپ کے میرے نبی کو کا کلمہ ہی نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے نا، یہ مانتے ہی نہیں آپ کے میرے نبی کو نبی مانتے ہیں؟ نبی نہیں مانتے. ارے جو میرے نبی کو نبی نہ مانے میں اس کو مانوں؟ میری غیرت کو کیا ہو گئے؟ میں اس وقت آپ کی غیرت کو جھنجھوڑ رہا ہوں، غیرت کو للکار رہا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہر اسلام بھائی ایک باغیرت مسلمان ہے، باشعور مسلمان ہے. آپ کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھیے، آپ کو آئینے کے سامنے ایک باعمل مسلمان کھڑا نظر آ رہا ہے یا یہود و نصارہ اور غیر مسلموں کے طریقے پر چلنے والا ایک بے عمل مسلمان نظر آ رہا ہے؟ فیصلہ آپ کیوں نہیں کرتے ہو یار؟ آپ فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ آئینہ تو آپ کے سامنے، آپ ہی نے تو آئینہ لیا ہے اتنا مہنگا والا، اتنے بڑے بڑے آئینے لگائے ہوئے ہیں قد جتنے، جوتوں سے لے کر سر کے بال تک تو آپ کو دیکھنا ہے خود کو کیسا لگتا ہوں میں، کیسا لگتا ہوں میں، کیسا لگتا ہوں میں. خالی یہی دیکھنا ہے کہ میں ہیرو لگتا ہوں کہ زیرو لگتا ہوں، خالی یہی دیکھ کیسا لگتا ہوں میں. یہی تجھ کو ڈھونڈے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کہ یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا ریئل فیس دیکھو کہ یہ نظر آنے والے کے پیچھے کون چھپا ہوا ہے. پلیز یار پلیز میری بات کو سمجھیے. آپ کے چینج ہو جانے سے ماحول چینج ہو جائے گا، مسلمانوں کا کلچر چینج ہو جائے گا. آپ اکیلے نہیں ہو، آپ سوچو گے آپ کے تبدیل ہونے سے آپ کی نسلیں تبدیل ہو جائیں گی، ہے یا نہیں ہے؟ تو کیوں لیٹ کر رہے ہیں آپ اس میں؟ ٹھیک ہے ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں نان مسلم میجورٹی میں، فرق تو کرے نا. ابھی ایک داڑھی منڈ کر ننگے سر، پلیز اپنے اوپر جس کو لینا لے، مرضی ہے، میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا کہ میں آپ کو بول رہا ہوں، آپ کو بول رہا ہوں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں جو کلچر ہے، جو ماحول ہے، اور کوئی ڈھکی چپی بات نہیں کر رہا ہوں. جو روڈوں پر سڑکوں پر ہو رہا ہے میں وہی بات آپ سے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ایک سانولا رنگ بھی نہیں ہے اس کا، کالا رنگ ہے، بلالی رنگ ہے، ٹھیک ہے، داڑھی منڈیا ہوا ہے، ننگا سر، جینس کی پینٹ پہنی ہوئی ہے، شرٹ ان کی ہوئی ہے، اوپر جیکٹ چڑھائی ہوئی ہے اور چل رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک یہاں کا نیشنل نان مسلم چل رہا ہے، اور وہ جس کے میں نے اگزامپل دی وہ ایک مسلمان ہے. میں نیا آدمی ہوں آپ کے شہر میں جا رہا ہوں روڈ کے اوپر خراما خراما ٹہلتا ہوا، اور میرے سامنے یہ دو آ گئے، میں سلام کروں یا نہیں کروں؟ کس کو سلام کروں؟ میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہوں کہ دونوں میں تو مسلمان کون ہے. آپ میری پلیز سمجھیں، میں ڈیسائیڈ نہیں کر رہا دونوں میں تو مسلمان کون ہے، یہ یا یہ. اسلام نے ہمیں ایک اپنا گیٹ اپ دیا ہے کہ مسلمان رات کے اندھیرے میں بھی مسلمان نظر آتا ہے. اسلام نے ہمیں اپنا ایک گیٹ اپ دیا ہے. ایک داڑھی والا سر پر سر ڈھکا ہوا شخص کرتا شلوار پہنا ہوا آئے گا، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہو تو میں آپ کو سلام کروں. آپ دور سے بولو گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے نا، یہ ہمارا آدمی ہے، مسلمان ہے. مگر ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم ایسے نہیں تھے جیسے ہو گئے، ہم ایسے نہیں تھے جیسے ہو گئے، ہم ایسے ہو جائیں جیسے ہم تھے، ہم جیسے تھے نا ویسے ہو جائیں. تھوڑی سی آپ کو اس میں اپنی نفس کو مارنا پڑے گا. پلیز کوشش کریں، ذہن بنا، ابھی نیت کریں، ذہن بنا لیں. خلاص آج اس کو ڈیڈ لائن بنا دیں، باؤنڈری کھینچ دیں، بس آج کے بعد اب خلاص یہ اب میں باعمل مسلمان بنوں گا. لائف ہے، زندگی کی، گھر ہے، کاروبار ہے، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، گاڑی وغیرہ، وہ آپ کی زندگی میں کیا فرق آیا؟ بتائیے، کوئی فرق آیا؟ آپ کی روٹین وہ جو ہے آپ رہے. میں تو جو ویکنیس ہے اس کو دور کرنے کا کہہ رہا ہوں نا، جو کمزوری ہیں اس کو دور کریں. جو ڈارک پہلو ہے ہماری زندگی کا وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نا، کہ اپنے ڈارک پہلو سے نکل کر اپنے ظاہر و باطن کو مدینے کی پیاری پیاری اور چمکدار چمک کے صدقے ہم اپنے ظاہر و باطن کو بھی چمکدار کریں.
یہ عرض کر رہا ہوں. تو نیت ہمت کرے. کون کون نیت کرتا ہے؟ میں کوشش کرنے کی نیت کرے. میں کوشش کروں گا کہ آئندہ میں آئینے کے سامنے کھڑا رہوں تو میں پراؤڈ فیل کروں. ابھی کم پراؤڈ کہ میں ایک الحمدللہ ایک باعمل مسلمان ہوں. میں آئینے کے سامنے کھڑے رہوں تو مجھے اچھا لگے. میرے چہرے پر میں داڑھی ہو پوری ماشاءاللہ, مزہ آ جائے نا. سر پر امامے کا تاج سجا ہوا ہو اور میں الحمدللہ کرتا شلوار پہن کر یوں فجر کے لیے نکل رہا ہوں. موج لگ جائے. یقین مانو سارے کے سارے مسلمان فجر میں گھروں سے نکلنا شروع ہو جائیں, مزے لگ جائیں, بہاریں آ جائیں. بات دنیا کے کسی ملک میں رہے, آپ کو نماز کے لیے فجر میں نکلنے میں کون منع کرتا ہے؟ آپ بولو گے فلاں لوٹ لیتا ہے تو شام کو بھی لوٹ لیتا ہے. اللہ کی راہ میں چلو, لوٹنے سے مت ڈرو, اللہ بچانے والا ہے. ٹھیک ہے, جہاں پر خوف ہے, لوٹنے کا خوف ہے, دشمن کا خوف ہو, وہاں جماعت معاف ہے. فجر میں اٹھو تو صحیح یار. آپ کا الارم ہی فجر کا نہیں ہوتا, الارم ہی آفس کا ہوتا ہے. اس کا کیا کروں میں؟ آپ نے الارم ہی آفس کا رکھا ہوا ہے 8 بجے کا, فجر کا آپ نے الارم ہی نہیں رکھا, تو میں الارم رکھا ہی نہیں ہے تو اٹھنے کا کیا بولوں میں آپ کو؟ کون کون اٹھے گا فجر میں؟ دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ کون نہیں اٹھتا, تاکہ گناہ کا اظہار ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے نا, اب فجر میں اٹھیں گے. آج ایسی ہوگی صبح کہ یہ جتنے بیٹھے نا سب فجر پڑھیں گے نا. وہ گھر میں کوئی ایک آدھ تو کرتا شلوار رکھا ہوگا آپ نے عید کے دن پہننے کا. یار آپ کے پاس تو کرتا شلوار ہی نہیں ہے. ایک جینس کی پینٹ انگریز نے دے دی ہے, 1 سال تک پہنو ختم نہیں ہوتی. جینس کی پینٹ کیا بولوں آپ کو, وہ پھٹی بھی پہنتا ہے تو تم پھٹی بھی پہنتے ہو, وہ ڈلٹی پہنتا ہے تم ڈٹی پہنتے ہو. ڈلٹی پینٹ, نام ہی ڈلٹی رکھ دیا, میلی پینٹ, گندی پینٹ پہنو. شارٹ فلائی والی اس نے دی, چڑھتی نہیں اوپر, پھر بھی پہننی ہے. فلاں نے پہنی ہے, میں نے بھی پہنوں گا, چڑھتی نہیں اوپر. اتنی یہاں تک پینٹیں پہنتے ہو, ناف کے نیچے تک پینٹیں پہنتے ہو. سجدے میں جاتے ہو تو پیچھے تمہارا سب نظر آ رہا ہوتا ہے. کبھی سوچا ہے یار؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں یار, ایسا نہیں کرو, اچھے نہیں لگتے ہو. مطلب میں کسی کو کڑا کر کے نہیں بولوں گے تم اچھے نہیں لے, تو مارے گا میرے کو. مائک پر بولتا ہوں, سب کو بول رہا ہوں. اب غلط بولتا ہو تو بولو یار تم غلط بولتے ہو. ایسا نہیں کرو. وہ پینٹ اتنی بڑی بڑی, جوتے کے نیچے رگڑ رہے ہو پینٹ کو. یار کیوں؟ فیشن ہے. پینٹ رگڑنا بھی فیشن ہو گیا یار. بتاؤ یار, اتنا بالکل ماچس کی تلی جیسا بدن ہے اور وہ بولتے ہیں اسکن ٹائٹ ٹی شرٹ پہنوں گا میں. وہ اللہ کبھی نہ پہنا ہے ایسا, اللہ کبھی نہ پہنو. جو پہنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق دے, وہ بھی نہ پہنے. نہیں, اب صحیح کہہ رہا ہوں میں. اتنا موٹا موٹا جوتا پہن کر آپ گھوم رہے ہو, کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ فیشن ہے. اتنا کبھی اتنا سا جوتا کر دو, کبھی اتنا بڑا جوتا کر دیتے آپ. جو ٹی وی پر آئے گا وہ سب کرو گے آپ. وہ کوئی ٹی وی پر آ کر بالی پہن لیا تو بالی پہن لیتے ہو, کوئی ٹی وی پہ آ کر لوہے کے کڑے پہنتا کڑے پہن لیتے ہو. بنے گا کیا؟ میں تو اتنی پینٹیں پہنی, آدھی شارٹ پینٹ پہنی. قوم نے شارٹ پینٹ پہنی, پینٹوں کے نیچے جوگر پہن رہے. بتاؤ, سردی لگ رہی ہے, جوگر پہنا ہوا ہے, نیچے کاٹر پینٹ پہنی ہوئی ہے. کیسی سردی سے بچ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی میرے کو. عجیب حال ہے. مجھے بعض اوقات سب کہتے ہیں کہ آپ ان ممالک میں سردیوں میں جایا کرو. یہ کہا ہے مجھے, کیوں کہ عورتوں کے کپڑے پورے ہوتے ہیں. گرمیوں میں جائیں گے تو روڈ پر نکلنا مشکل ہو جائے گا. یہ کلچر ہے. ایسٹ وہ فارسٹ کی طرف جائیں, یورپ کی طرف جائیں, میرے سمجھتا ہے یہاں بھی ایسا ہوگا. تو اب یہ پورا ماحول کیسا ہو گیا یار؟ اب یار کیا ہو گئے میری جنریشن کو. وہ بڈھا چاچا بھی کمر جھکی ہوئی ہے, پھر بھی پینٹ چڑھا کے چل رہا ہے. ارے چچا, اب تو داڑھی رکھ کر کرتا شلوار پہن کر اب تو مسجد کا کونا پکڑ لو. دادا چاچا بھی لگا ہوا اپنا, اس پتہ نہیں اس کو کیوں جوان بننے کا شوق ہے. وہ بھی گھسے چلے جا رہا ہے چاچا بھی. اتنا عجیب ماحول ہے. یہ مسلمان کیسا ہو گیا یار؟ مسلمان ایسا نہیں تھا, مسلمان ایسا نہیں تھا. ہم لوگ بہت زیادہ باوقار لوگ تھے. ایک مسلمان کی آواز پڑتی تھی, کفار کے قدم اکھڑ جایا کرتے تھے. ایسا مسلمان تھے. اور اب کعبہ ہے کرتا ہے تو مسلمان دبک کے بیٹھ جاتا ہے. ہمارے بے عملیوں نے ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑا, بے عملیوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا. تو پلیز کوشش کریں, اپنے اندر ہمت پیدا کریں.
ہمت پیدا. میں آج بہت ساری باتیں مکس کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو کچھ ماحول بنا ہوا ہے، میں اکیلا فیضان مدینہ میں یا چند لوگ فیضان مدینہ میں یا تو بیان کر کے وہ کتنا چینج کریں گے. اتنی تیزی کے ساتھ بگاڑ آ رہا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ خراب کیا جا رہا ہے کہ مت پوچھیے بات. ایک مدنی چینل جس کو آپ اسلامک 100% چینل کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ جتنی سراؤنڈنگ ہیں تو جو کچھ آ رہا ہے سب آپ کو پتہ ہے. ایک مدنی چینل بھی لڑ کے کتنا لڑے گا آپ سب سمجھ سکتے ہیں. یار آپ آؤ نا یار، آپ کچھ نہیں کر سکتے اس معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے، کہ صرف افسوس ہی کر سکتے ہیں. آپ کچھ نہیں کر سکتے. کیا کریں گے؟ آپ کے پاس اتنی بڑی اپرچونٹی ہے، 5 بجے کے بعد آپ فارغ ہیں. آپ مارکیٹ میں کریں یار، آپ مارکیٹ میں کریں نا. آپ بولے ہم کیا کریں؟ آپ درس دو. یعنی دعوت اسلامی چینج لائی ہے، یہ آپ مانتے ہیں؟ دعوت اسلامی سے چینج آیا. آپ وہ کام کریں، چینج آ جائے گا. آپ ایک کام کر، آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں کیسا ہوں. آپ نیک بنانا شروع کر دو، انشاءاللہ ہم نیک بن جائیں گے. کرو نا، ساتھ دو یار ہمارا. بہت بڑا جونسبرگ ہے، بہت بڑا جونسبرگ ہے. مطلب انسان ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں، اتنے لوگ ہیں یہاں، ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ چاہیں گے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. کم از کم اپنے گھر میں درس شروع کریں. جہاں آپ کام کرتے ہیں نا وہاں درس شروع کریں. یہ 2 کام آپ کریں. کون کون کرے گا؟ سب نیت بھی نہیں کر رہے. آپ بولو گے میں درس دے نہیں سکتا. آپ درس میں شریک ہونے والے کوئی ایسا طے کرتے چلے. دیکھیں بات ہو گئی نا، ہم نے بیان سنا، سب ہو گیا نا. اب کچھ پریکٹیکل کی طرف آئے نا کہ ہم کیا کریں گے کچھ ہو جائے. آپ افسوس کر کے نکل جائیں گے، آپ چلے جائیں گے، صبح اٹھیں گے پھر اپنی روٹین پر ہوں گے. کل کچھ چینج آ جائے. کل آپ کے اندر اور میرے اندر کچھ چینج آنا چاہیے. کیا چینج آئے گا؟ پہلا چینج، خالی فجر نہیں پڑھیں گے. پہلا چینج کیا آئے گا؟ آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، کل نماز کے وقت آپ مسجد میں نظر آئیں. ہاتھ اٹھا کر پکا نیت کرو یار. اگر آپ کے یہاں مسجد نہیں ہے، نماز کی ترکیب نہیں ہے، آپ ٹائم پر وضو کرو، اپنی نماز پوری کریں. ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا کل کا چینج، فرسٹ چینج، کہ بس اب ختم. اور پچھلی جو قضا ہوئی ہے نا وہ ادا کرنی ہے، معاف نہیں ہے. پچھلی قضا ادا کرنی ہے، معاف نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ کہ آپ یا تو درس دیں یا سنیں. آپ کا کوئی بھی سا ٹائم، زہر کا ٹائم رکھ لیں، 1, 1:30, 2 بجے کا ٹائم رکھ لیں. اور ایک یونیفارم پوزیشن پر آتے ہیں ہم کہ کل جیسے کہ آپ کی جونسبرگ کے اندر ایک تھوڑا سا غول پڑ جائے، یار آج کیا ہو گیا ہے. نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے. پہلے تو ہو سکتا ہے تو آپ ہاں کہیے، نہیں ہو سکتا تو پھر ہم کوئی اور بات کریں گے. کل کو 1 اور 2 کے درمیان کو ٹائم رکھیں کہ آپ کتاب لیں فیضان سنت، اور کوئی بھی مارکیٹ کے اندر اپنی دکان میں 4 آدمی کو جمع کر کے یا مارکیٹ کے بیچ میں کھڑے ہو کر جہاں لوگ جمع ہو سکتے ہوں، وہاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ حمد و صلات پڑھ کر آپ چند منٹوں کا درس دے دیں. اور یہ اعلان کر دیں انشاءاللہ روزانہ یہاں درس ہوگا. یہ ہو سکتا ہے. کون کرے گا؟ شرک نہیں کرنے والے، شریک ہونے والے دونوں ہاتھ اٹھا لیں. یا تو ہم کریں گے یا سنیں گے. اللہ کرے اگر یہ ہو جائے نا جو آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، تو جونسبرگ کو بدلنے سے کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ. اگر آپ یہ کر لو جو آپ کہہ رہے ہو. گھر میں کون درس دے گا؟ اب اس میں تو سبھی دے دو یار. 2 کام آپ نے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چاریا.